محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ویڈیو کے آخر میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ سورت پڑھ لو، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ قرآن مجید کی یہ سورت مبارک پڑھ لیں، سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ۔ جس گھر میں جو بھی کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، اور کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو صبح ناشتے کے دوران نہار منہ آپ لوگ، اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود قرآن پاک کی یہ سورت مبارک پڑھ لیں، جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کے آپ تھک چکے ہیں تو صبح نہار منہ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارک پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اس کو پانی پلا دیں تو انشاءاللہ صبح خالی پیٹ کیا گیا یہ قرآن پاک کی سورت مبارک کا عمل آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسے بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنیں جانتی ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ میرے ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے، جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اللہ کا ذکر ہی بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفا پروردگار دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدے حاصل ہو سکیں۔ اگر آج کی یہ سورہ مبارک پڑھ لینے سے، اس کی تلاوت کر لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اسے بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے
اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند میں بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے، تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا ہم غلط کرنے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع اکثر نظر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چو بند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکری یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتاتے ہیں کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی ہر خوشی مل سکے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، چونکہ اس لمحات کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ اور ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ حتیٰ
کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان حدیث کے مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے مانگیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارک پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقصد لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لینا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ کاٹ کے الواب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستگی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ کر دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے کرم کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جب آپ کے حق میں زائد چیز ہے کہ کیا عجب ہے کہ آپ پر اب آپ کو مقام محدود میں جگہ دے، مقام محدود، مقام شفاعت قبری، جس پر قیامت کے دن فیض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت ہو دل کی رغبت کو پڑھ لیا کرے، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہنچا کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں
اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام شعبہ زندگی، غمی و خوشی، تنگ دستی و فراوانی کے ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت اور تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کی بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تھا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ، اور جنت میں ایسے بلا خانے ہیں جو ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کرے اور غریبوں کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی جو سورہ مبارک میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سورہ مبارک کون سی ہے؟ وہ سورہ مبارک سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کا نام سن کر تو آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کی تلاوت تو ہم روز سنتے ہیں، اس کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی شفا نہیں ملتی۔ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے سورہ مبارک کی تلاوت کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ دیکھیں جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس کی میڈیسن کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنی ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری لگی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی ہے بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آصف کا سایہ ہو، آج کی یہ سورت پڑھنے کے بعد اپنے اندروی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ کے بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لو گے۔ یاد رکھیں الرحمن اللہ پاک اللہ سوجل کی بہت ہی زیادہ خاص صفت مبارک ہے، اور جو سورہ مبارک ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے کہ بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں کہ صبح نہار آپ لوگوں نے باوضو ہو کر کوشش کریں کہ فجر کی نماز
ادا کرنے، اگر نماز کسی وجہ سے نہ ادا کر سکے تو باوضو ہو کر سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اور کس طریقے سے کرنی ہے؟ یہ سورہ رحمان 3 رکوع ہیں، سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی اور جب پہلے رکوع پر پہنچے تو 27 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا اسم مبارک ہے۔ پہلے رکوع پر پہنچ کر 27 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں، اس کے بعد پھر جب دوسری رکوع پر پہنچے تو پھر 27 بار یا رحمانو پڑھیں، اور پھر جب تیسرے رکوع پر پہنچے تو اسی طرح 27 بار یا رحمانو پڑھ لیں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لازمی رکھ لیں، پانی کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی آپ خود پی لیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ خود اس پانی کو پی لیں، نہیں تو اس مریض کو وہ پانی پلا دیں جو آپ کے گھر میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان کا یہ عمل 3 رکوع ہے۔ ہر رکوع پر جب آپ لوگ پہنچے تو 27 بار یا رحمانو پڑھ لیں، اور جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پھونک مار کر خود بھی پی لیں اور گھر میں جو کوئی بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ ایک دن یہ عمل کریں، یقین مانیں دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ سورہ رحمان میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی بھی ہسپتال میں ICU میں بھی پڑا ہے تو اس کو بھی آپ اس طرح کا یہ عمل کر کے وہ پانی پلا دیں گے تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ قرآن پاک میں بہت ہی زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت رکھی گئی ہے، طاقت رکھی گئی ہے۔ میرے وہ تمام بہن بھائی ہیں جو اپنے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو پریشان رہتی ہیں، وہ آج کل کے یہ عمل ضرور کر لیں۔ اور ایک بات میری ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، اندر ہی کھا جاتا ہے، اس طرح منفی سوچ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ سید عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی داد رسی ضرور کرتا ہے۔ اللہ پاک اس سورہ مبارک کی برکت سے میرے تمام بھائیوں بہنوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔